پیارے بچوں، آج ہم پڑھیں گے سبق نمبر 9 مجھ پر کیا بیتی، جس کا پہلا حصہ ہم سبق نمبر 8 میں پڑھ چکے ہیں۔ اب ہم اس کا دوسرا حصہ پڑھیں گے، جس میں ایک شخص نے اپنے موت کے سفر کو بیان کیا ہے۔ اب اسی کے آگے ہم پڑھتے ہیں۔ میں بہت خوش ہو گیا اور سورہ ملک سے کہا، میں نے بچپن ہی میں تمہیں حفظ کر لیا تھا، یعنی یاد کر لیا تھا، اور ہمیشہ تمہاری تلاوت کیا کرتا تھا۔ مجھے اس وقت تمہاری اشد ضرورت ہے، یعنی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ اس نے کہا، اس لیے تو میں آئی ہوں کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کروں کہ وہ تمہاری تکلیف کو آسانی میں تبدیل کر دے، لیکن تم سے ایک غلطی یہ ہوئی کہ تم نے لوگوں کے قرضے ادا نہیں کیے۔ میں نے پوچھا، نجات کا کوئی طریقہ ہے؟ اس نے کہا، 3 کاموں میں سے کوئی ایک تمہارا مسئلہ حل کر سکتا ہے۔ میں نے جلدی سے پوچھا، وہ کون سے کام ہیں؟ اس نے کہا، تم نے کوئی کاغذ لکھ کر چھوڑا ہے جسے دیکھ کر تمہارے وارث تمہارا قرضہ ادا کریں۔ وارثوں کا نام سن کر میرے آنسو نکل آئے۔ مجھے تمام گھر والے، امی، ابو، بہن، بھائی اور بچے یاد آئے۔ پتہ نہیں میرے بعد ان کا کیا حال ہوگا۔ سورہ ملک نے کہا، جس نے انہیں پیدا کیا وہی انہیں بھی روزی دے گا، یعنی جس نے انہیں پیدا کیا ہے وہی ان کا روزی کا بھی ذمہ دار ہے، وہی ان کا نگہبان ہے۔ سورہ ملک کی اس بات سے مجھے تسلی ہوئی۔ اس کے بعد میں نے پوچھا، کیا میں جان سکتا ہوں کہ میرے اوپر کل کتنا قرضہ ہے؟ سورہ ملک نے بتایا کہ 1700 ریال۔ 1000 آپ کے دوست کے ہیں جس کا نام ابو الحسن ہے، اور باقی مختلف لوگوں کے ہیں۔ میں نے کہا، مختلف لوگ کون ہیں؟ اس نے کہا، دراصل بلوغت سے لے کر آخری دن تک تم سے کئی بار اس بارے میں کوتاہی ہوئی ہے، اس طرح قرضہ بڑھ گیا ہے۔ مثلا 500 ریال اس دکاندار کے ہیں جس سے تم نے کوئی چیز خریدی تھی جب تمہاری عمر 15 سال تھی۔ تم نے اس سے کہا تھا کہ پیسے کل دے دوں گا، اور پھر نہیں دیے۔ اس طرح لانڈری والے سے کپڑے دھلوائے اور اس کی ادائیگی کرنا بھول گئے۔ اس نے لوگوں کے نام بتا دیے اور سب مجھے یاد آ گئے، یعنی اس نے ہر اس شخص کے نام بتا دیے جس سے میں نے قرضہ لیا تھا، اور وہ مجھے یاد بھی آ گئے۔ سورہ ملک نے کہا کہ بندوں کے حقوق کو معمولی سمجھنے اور ادا نہ کرنے کی وجہ سے قبر میں عذاب ہوتا ہے۔ کیا تمہیں اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر نہیں پہنچی تھی کہ شہید کے اعمال بھی روک لیے جائیں گے جب تک اس کا قرضہ ادا نہ ہو؟ میں نے پوچھا، نجات کا کوئی طریقہ ہو سکتا ہے؟ اس نے کہا، پہلا حل تو یہ ہے کہ جس کا قرض ہے وہ اپنا قرض معاف کر دے۔ میں نے کہا کہ ان میں سے اکثر تو ان قرضوں کو بھول گئے ہوں گے جس طرح میں بھول گیا تھا، اور ان کو میرے مرنے کی خبر بھی نہیں ہوگی۔ اس نے کہا، پھر دوسرا حل یہ ہے کہ تمہارے وارث تمہاری طرف سے ادائیگی کریں۔ میں نے کہا کہ ان کو میرے قرضوں اور میری تکلیف کی کہاں خبر، کیونکہ میں نے کوئی وصیت نامہ بھی نہیں چھوڑا۔ اچانک موت آ گئی، مجھے ان ساری مشکلات کا علم بھی نہیں تھا۔ سورہ ملک نے کہا، ایک اور حل ہو سکتا ہے جسے میں تھوڑی دیر بعد بتاؤں گی، اور اب میں جاتی ہوں۔ میں نے کہا، خدارا مت جاؤ، کیونکہ تمہارے جانے سے تاریکی ہو جائے گی اور میری تکلیف میں اضافہ ہو جائے گا۔ سورہ ملک نے کہا، میں تمہارے لیے کوئی حل نکالنے جا رہی ہوں۔ اس کے بعد سورہ ملک چلی گئی اور میں گھپ اندھیرے میں اکیلا رہ گیا۔ ہیبت اور تکلیف کے باوجود میں نے کہا، یا ارحم الراحمین، اے اجنبیوں کے مولا اور اے ہر اکیلے کے ساتھی، اس قبر کی تاریکی میں میری مدد فرما۔ لیکن فوراً مجھے خیال آیا کہ میں تو دارالحساب میں ہوں، اب دعاؤں کا کیا فائدہ؟ زیادہ دیر نہیں گزری تھی کہ اچانک میری قبر میں پھر وہی روشنی آ گئی جو اس سے پہلے میں دیکھ چکا تھا، یعنی سورہ ملک کی۔ اس نے کہا، تمہارے لیے 2 خوشخبریاں ہیں۔ میں نے بے چینی سے پوچھا، وہ کیا ہیں؟ تمہارے دوست نے اللہ کی خاطر تمہارا قرضہ معاف کر دیا ہے۔ میں نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ مجھے لگا کہ میری گرمی کم ہو جانے کی وجہ شاید یہی تھی۔ میں نے پوچھا، دوسری بشارت کیا ہے، یعنی دوسری خوشخبری کیا ہے؟ اس نے کہا، میں نے اللہ سے بہت درخواست کی، لیکن انسانوں کے حقوق وہ معاف نہیں کرتا۔ البتہ اللہ نے ایک فرشتہ بھیج دیا ہے جو تمہارے رشتہ داروں کو تمہارے قرضوں کے متعلق سمجھائے گا۔
یعنی تمہارے قرضوں کے متعلق سمجھائے گا، بتائے گا، ان کے ذہن میں یہ بات اللہ کی طرف سے ڈالی جائے گی تاکہ تمہارے جو قرض ہیں وہ ادا ہو جائیں۔ اس کے بعد سورہ ملک چلی گئی اور میرے قبر میں بدستور وہ روشنی باقی تھی جو میرے والد کی دعا کی برکت سے آئی تھی، اور میں ایسے انتظار کر رہا تھا جیسے جیل کے اندر ہوں، یعنی میں اس طریقے سے انتظار کر رہا تھا جیسے کہ میں جیل کے اندر ہوں۔ مجھے وقت کا کوئی اندازہ نہیں تھا کیونکہ یہاں گھڑی نہیں تھی، نہ نماز، نہ کھانا پینا، نہ اور کوئی مصروفیت، نہ ہی اور کوئی کام۔ دعائیں مانگنا بھی بیکار۔ بعض اوقات لوگوں کے قدموں کی آوازیں سن لیتا تو لگتا کہ کسی کا جنازہ ہے۔ کبھی لوگوں کے ہنسنے کی آوازیں آتی تو مجھے تعجب ہوتا کہ ان کو اندازہ نہیں کہ ہم کس صورتحال سے دوچار ہیں۔ یعنی جو قبر کے آس پاس لوگ ہنستے ہیں انہیں اس بات کا اندازہ نہیں ہوتا ہے کہ جو قبر میں موجود ہیں ان کے ساتھ کیا حال ہو رہا ہے۔ اس کے بعد اس نے ایک بار پھر سورہ ملک کی روشنی آ گئی۔ سورہ ملک کی روشنی آ گئی اور مجھ سے کہا کہ تمہیں مبارک ہو۔ میں نے پوچھا وہ کیسے؟ اللہ نے تمہاری بیوی کے ذہن میں بات ڈال دی کہ شوہر کی طرف سے کچھ صدقہ و خیرات کیا جائے۔ تمہاری بیوی نے شیخ کی بیوی سے پوچھا، ہو سکتا ہے کہ میرے شوہر پر کسی کا قرض ہو جس کا مجھے علم نہیں ہے، اس کی ادائیگی ہم کیسے کریں؟ اس نے شیخ سے پوچھ کر کہا کہ میت کی طرف سے صدقہ کر دے، ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے قبول کر کے میت کا عذاب ہٹا دے۔ بیوی کے پاس سونا تھا جس سے اس نے کچھ سونا صدقہ کر دیا اور یوں تمہارا مسئلہ حل ہو گیا۔ میں نے کہا الحمدللہ، مجھے اب کوئی تکلیف نہیں ہے اور یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہے۔ سورہ ملک نے کہا بہت سے لوگ صرف اس وجہ سے قبروں میں عذاب جھیل رہے ہیں کہ بعض باتوں کو معمولی سمجھتے ہیں جبکہ اللہ کے نزدیک وہ معمولی نہیں ہیں۔ میں نے پوچھا مثلاً کون سے اعمال؟ اس نے کہا بہت سارے لوگوں پر قبر میں اس لیے عذاب ہوتا ہے کہ وہ پیشاب کی چھٹیوں سے احتیاط نہیں کرتے تھے، یعنی جب وہ پیشاب کرنے جاتے ان پر جب پیشاب کی چھٹی پڑتی تو اسے وہ دوبارہ نہیں دھلتے اور اسی گندگی کی حالت میں اللہ کے سامنے کھڑے ہو جاتے تھے۔ اس طرح غیبت، چوری، سود اور مال یتیم کھا جانے کی وجہ سے بہت سارے لوگوں پر عذاب ہو رہا ہے۔ پھر اس نے کہا کہ کچھ لوگوں پر عذاب قبر اس لیے ہوتا ہے تاکہ قیامت آنے سے پہلے ان کا کھاتا صاف ہو جائے۔ بعض لوگوں پر قیامت تک عذاب رہے گا اور پھر وہ جہنم میں داخل کیے جائیں گے۔ میں نے پوچھا اللہ تعالیٰ کی سزا سے بچنے کی کوئی سبیل ہے، یعنی کوئی راستہ ہے؟ سورہ ملک نے کہا تمہارے عمل کا سلسلہ تو ختم ہو چکا ہے، البتہ 3 کام ایسے ہیں جو تمہیں اب بھی فائدہ پہنچا سکتے ہیں۔ میں نے پوچھا وہ کیا ہیں؟ اس نے کہا اہل و عیال کی دعا اور نیک عمل، یعنی جو آپ کے گھر والے ہیں جب تک وہ زندہ رہیں گے اور آپ کے لیے دعا کرتے رہیں گے آپ کو اس سے فائدہ ہوتا رہے گا۔ اس کے علاوہ کوئی کام اگر تم نے دنیا میں کیا ہے جو انسانوں کے لیے نفع بخش ہے یعنی فائدے مند ہے، مثلاً مسجد کی تعمیر، پانی کے لیے کنواں وغیرہ کھدوانا، تو اس سے تم مرنے کے بعد بھی مستفید ہوگے، یعنی اس سے کیا ہوگا اگر تمہارا انتقال بھی ہو جائے گا تب بھی جب تک وہ مسجد قائم رہے گی اس میں لوگ نماز پڑھتے رہیں گے، یا وہ کنواں رہے گا جب تک اس سے لوگ پانی پیتے رہیں گے، تم کو کیا ثواب ملتا رہے گا۔ اس طرح اگر علم کی نشر و اشاعت میں تم نے حصہ لیا ہو تو وہ بھی تمہارے لیے نفع بخش ہے، یعنی جب تم نے کوئی دینی علم حاصل کیا اور اس کو دوسرے لوگوں تک پہنچایا بھی تو جب تک وہ علم دوسرے لوگوں تک جاتا رہے گا وہ لوگ اس پر عمل کرتے رہیں گے، تم کو اس کا ثواب ملتا رہے گا۔